میں اس وقت ترکی کی پارلیمنٹ میں موجود ہوں۔ آج سے ٹھیک 4 سال قبل جب صدر رجب طیب ایردوان کی حکومت کے خلاف فوج نے بغاوت کی کوشش کی تھی تو اس وقت F-16 طیاروں نے پارلیمنٹ پر بھی بمباری کی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس ہیڈ کوارٹرز، صدارتی محل اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت جو باغی فوجی تھے ان کی ایک ٹیم نے صدر رجب طیب ایردوان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی تھی ٹیم، اور صدر ایردوان جہاں پہ موجود تھے وہاں سے نکل گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فیس ٹائم کے ذریعے قوم کو ایک پیغام دیا تھا، قوم سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اپنی جمہوریت کا دفاع کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا انقرہ کی سڑکوں پر، استنبول کی سڑکوں پر اور ملک بھر میں لوگ ٹینکوں کے سامنے آ گئے تھے۔ بعض لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے، بعض لوگ اپنی گاڑیاں ٹینکوں کے سامنے لے آئے تھے۔ پس منظر میں شاید آپ دیکھ سکیں بعض گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کو ٹینکوں نے تباہ کر دیا تھا، اور بعد میں نتیجہ یہ نکلا تھا کہ باغی فوجیوں کو عوام نے پکڑ لیا تھا اور بعد میں انہوں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدر رجب طیب ایردوان نے یہاں پر ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی میں اور ترکی سے باہر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ ترکی اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ اس کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے اتحاد کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے لوگ ساتھ ملیں اور اس قسم کے عناصر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آج صدر ایردوان کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ترکی حکومت کی مختلف پالیسیز ہیں کہ رش سے گریز کیا جا رہا ہے، اس لیے جس طرح سے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں جو تقریبات ہوتی رہی ہیں، اس سال اس قسم کی تقریبات نہیں ہوں گی۔ شام کو صدر ایردوان جو شہداء ہیں ان کے گھر والوں سے ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ عشائیہ ہے، اور اس کے بعد وہ قوم سے خطاب کریں گے۔